بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی نے اس واقعے کو نقل کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے شکایت کی کہ میرا باپ میرے پیسے خرچ کر دیتا ہے اور مجھ سے پوچھتا نہیں۔ یہ شکایت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی تو جب اس شکایت لگانے والے شخص کے باپ کو پتہ چلا کہ میری بیٹے نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت لگائی تو بڑا رنجیدہ ہو، اسے تکلیف پہنچی، دکھ ہوا۔ وہ دکھ بھرے انداز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا تھا تو عرب لوگ جو ہے ان کی گھٹی میں شاعری شامل ہے، تو وہ راستے میں پڑھتا ہوا اشعار جا رہا تھا اور گنگنا رہا تھا، اور وہ ان اشعار کا ترجمہ اردو کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری محنت اس وقت شروع ہو گئی تھی جب تو پیدا ہوا، تو کھاتا نہیں تو ہم پریشان ہوتے، تو پیتا نہیں ہم پریشان ہوتے، تجھے تکلیف ہوتی تو ہم تکلیف میں ہوتے، ہم احتیاط کرتے کہ کہیں تجھے تکلیف نہ ہو جائے، کہیں تو مر نہ جائے، تیری چھاؤں کا خیال رکھتے، دھوپ کا خیال رکھتے، تیری خواہشات کا خیال رکھتے، حتیٰ کہ تیری ہر چیز کا ہم خیال رکھتے۔ پھر ایک وقت آیا کہ تو بڑا ہو گیا اور بڑا جوان ہو گیا، ہم پر خزاں آ گئی، ہم بوڑھے ہو گئے اور تم پر بہار آ گئی، تو بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اور جب تم جوان ہو گئے تو ہماری اعضاء کمزور پڑ گئے، جب کمزور پڑ گئے تو یہ کہنے لگا کہ تیری کمائی میں سے ہمارا حق کیا ہے، تو ہمیں حقوق بتانے لگا، وہ ہماری شکایت کرنے لگا، لہٰذا اس بات نے تکلیف دی۔ جب وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، اس سے پہلے جبریل امین علیہ السلام تشریف لا چکے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص آپ کے پاس آ رہا ہے، اس لڑکے کا جو باپ ہے، اس کا مسئلہ بعد میں سننا، پہلے اس سے وہ اشعار سننا جو اشعار وہ راستے میں گنگناتا ہوا آ رہا تھا۔ جو ہی وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرا مسئلہ بعد میں سنیں گے، پہلے وہ اشعار سنا جو تو راستے میں گنگناتا ہوا ہے آ رہا تھا۔ تو ان اشعار کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا کہ وہ یہ تھا کہ تیری خدمت کی ہم نے، پال پوس کر کے بڑا کیا، اور آج تو اپنے حقوق جتلاتا ہے، احسان جتلاتا ہے کہ میری کمائی میں سے میرا باپ بغیر پوچھے خرچ کر دیتا۔ وہ جو تکالیف بچپن کی اولاد کے ساتھ جو ماں باپ جھیلتے ہیں وہ بیان کرتا چلا گیا۔ آقا علیہ السلام کے چشمان مقدس سے آنسو بہتے چلے گئے، سرکار علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب وہ اشعار کا پورا خلاصہ سن لیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انت ومالک لا بیک، انت ومالک لا بیک، انت ومالک لا بیک، 3 دفعہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کے لیے دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سو اس آیت کا، اس حقائق کا خلاصہ یہ ہے، اس فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ والد اولاد جو کماتی ہے اس میں والد کا حق ہے، بغیر پوچھے بھی اس کمائی میں سے والد خرچ کر سکتا ہے۔ آئیڈیل سوچ تو یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کو لا کر کے دے، ماں باپ اس میں سے خرچ کرے، وہ اپنی ضروریات زندگی رکھ لے اور بقیہ کچھ حصہ ماں باپ کو دے تاکہ ماں باپ کی ضروریات بھی پوری ہوں۔
تو لہٰذا جب انسان اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ سوچتی کہ میں کما کے لایا ہوں، اس نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ مجھے اس کمانے کے قابل بنایا کس نے، میری خدمت کس نے کی، مجھے آج اس مقام پر پہنچایا کس نے، میری حیثیت کیا تھی۔ تو باپ کا کردار ہے، ہم باپ کے اس کردار کو بھول جاتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر جو نوجوان نسل برائی کا شکار ہے، بے رحمی کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ اپنے ماں باپ کے حقوق نہ جاننا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور باپ کی نافرمانی کرنا بالخصوص جس نے بڑی تکلیفیں جھیل کر کے اس کو پالا پوسا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اور بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے، ان ماں باپ کی قدر کریں۔ یہ ماں باپ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا چاہیے، وبالوالدین احسانا، احادیث کو پڑھنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبح اٹھ کر کے جو اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے اور ماتھا چومتا ہے اس کو ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمیں اپنے اسلام اور تعلیمات کی طرف آنا چاہیے، ہمیں ان بوڑھے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہم جو کچھ ہے وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے، اور یاد رکھیں اگر ماں باپ ناراض ہیں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی فائدہ نہیں دینے والا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔